ایک شیر جو جنگل میں اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، اس کو کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ یہ فکر اس کو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اپنی کیپیبلٹیز پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن کچھ نہ کچھ شکار کر لے گا اور وہ کھا لے گا۔ اب اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو یہی کرتے دیکھا ہے اور نہ جانے کتنے سالوں سے روز وہ یہ کرتا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی شیر کو لیں اور ایک چڑیا گھر میں قید کر دیں تو شروع میں تو شاید وہ ریزسٹ کرے گا، وہ سوچے گا کہ میں باہر نکلوں، خود شکار کروں اور اس جانور کو کھاؤں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کو اس چیز کی عادت ہونے لگے گی کہ کوئی انسان آتا ہے، اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا پھینکتا ہے اور وہی گوشت کا ٹکڑا اس کے دن کی خوراک ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ شاید وہ یہ کوشش کرنا بھی بند کر دے گا کہ وہ باہر نکلے اور اپنا شکار خود کر پائے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان اس کو گوشت پھینکنے آتا ہے اس انسان پہ بھی حملہ نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ اس کو کون سکھاتا ہے؟ یہ سب کچھ اس کا انوائرمنٹ اس کو سکھاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے لگتا ہے اور اب یہ ماحول اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے۔ اب جب اس شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے نے پہلے دن سے اپنے باپ کو کسی انسان کے ہاتھوں پھینکا ہوا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا اور اسی گوشت میں سے اس بچے کو کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس بچے کی شاید امیجنیشن میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم جنگل میں رہ سکتے ہیں جہاں ہم آزادی سے گھومیں گے پھریں گے، خود اپنا شکار کریں گے اور وہی شکار کھائیں گے، کیونکہ نہ وہ خود اس نے کیا ہے اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کو وہ کرتے دیکھا ہے۔ وہ انوائرمنٹ جہاں وہ پیدا ہوا ہے اور جہاں وہ بڑا ہوا ہے وہی انوائرمنٹ اس کی ساری دنیا ہے۔ ایسے ہی اگر چڑیا گھر میں اس شیر کی کچھ نسلیں گزر جائیں اور پھر کچھ 3-4 نسلوں بعد شیر کے بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ آئیں تو وہ اس انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اس کو یہ بھروسہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی کا شکار کر سکتا ہے، اور شاید اس کو یہ بھی یقین نہ ہے کہ جنگل میں اتنے جانور ہیں کہ وہ روز کسی جانور کا شکار کر سکتا ہے۔ اب اس کو یقین دلانے کے لیے کون سی منطق دیں گے کہ وہ روز شکار کرے گا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی کھلا پائے گا۔ اس شیر کی نسل نے اس لمیٹڈ انوائرمنٹ کو اتنی اچھی طرح اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب ان کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ناممکن ہے۔ ان کے لیے اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا ناممکن ہے کہ وہ کر سکتے ہیں وہ چیز جو نہ جانے کتنے سینکڑوں سالوں سے شیروں کے لیے باعث فکر نہیں تھی، وہ اس شیر کے بچے کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سارے انسان بھی اپنے لمیٹنگ انوائرمنٹ سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لمیٹیشنز ہم پہ پٹ کی جاتی ہیں ہم ان سب کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ اپنی کیپیبلٹیز کے بہت بڑے سمندر کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے تالاب میں زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یقیناً شیر کے لیے یہ آسان تھا کہ اس کو شکار نہ کرنا پڑے اور کوئی انسان روز آ کر اس کو گوشت پھینک جایا کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ورتھ اٹ ہے؟ وہ لمیٹنگ انوائرمنٹ جہاں ہمیں تھوڑی سی کمفرٹ پرووائڈ کر رہا ہے وہاں ہم سے بہت کچھ چھین رہا ہے۔ خود پہ بھروسہ، اپنی آزادی، اپنے آپ کو چیلنج کرنے کی اپرچونٹیز، یہ سب کچھ ہم کھو دیتے ہیں جب ہم لمیٹنگ انوائرمنٹ کو اپنے لیے نارمل سمجھ لیتے ہیں، جب ہم اپنی ریسٹرکشنز کو ریزسٹ نہیں کرتے، جب ہم رائٹ وے کی بجائے ایزیئر وے چوز کرنے لگتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر بھروسہ کریں، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی ریسٹرکشنز کو اور اپنی لمیٹیشنز کو چیلنج کریں اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پوٹینشیل جنگل کے شیر والا ہو اور ہم زندگی چڑیا گھر کے شیر کی طرح گزارتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔